الحمد لله عدد ما في السماء وبات والأرض حمل الأبناء مسؤولية الأبناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم وصل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم سامعین، آج جب خطبے کا موضوع ہے وہ نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ہے والدین کی، خصوصاً والد کی ذمہ داری اولاد کے متعلق۔ انسان کو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے نوازے، اولاد عطا کرے، بیٹے بیٹیاں دے، تو اس وقت انسان والد جب بنتا ہے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کے اوپر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں، اسی پر اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے باپ کی اور والدین کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی ہے، ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ عطا کیا۔ یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ماں باپ جنت کے دروازے ہیں، جس کی مرضی ہو دروازے کو محفوظ رکھے، کھول کر کے جنت میں جائے، اور جس کی بدبختی ہو وہ دروازے کو توڑ دے اور جہنم کے اندر جائے۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر رکھی ہے۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ ان والدین کی اولاد کی تربیت کی جو ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی ذمہ داری کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ مقام و مرتبہ دیا۔ آج ہم میں سے ہر انسان دعا مانگتا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر انسان کو دعا کرتا ہے اور کرنی چاہیے، بہترین دعا ہے۔ قرآن سورہ فرقان کی آیت یاد کریں اور ہمیشہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لیکن مشکل یہ ہے ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن دوا نہیں کرتے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، لیکن ہم اولاد کی تربیت ایسی نہیں کرتے جس سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ دوستو، دعا بھی کرنا ہے اور ان کی تربیت کے لیے کوشش بھی کرنا ہے، اور یہی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرو کہ تمہارے بچے بھی اور تمہارے اہل ویال بھی جہنم سے بچیں اور جنت میں چلے جائیں۔ ہم صحیح تربیت تو نہیں کرتے، صرف دعا مانگتے ہیں۔ دوستو، صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، دعا کے ساتھ دوا جو اس اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی، وہ بھی ہم کریں گے، تب ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ووالد وما ولد، والد کی قسم کھائی ہے۔ کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ والد کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عظمت کہ اللہ رب العالمین اس کی قسم کھائے، ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ بہت اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اپنا مقام و مرتبہ سمجھنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول سب سے پہلی ذمہ داری جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے والدین پر، کہ سب سے پہلی ذمہ داری دوستو یہ ہے کہ اولاد کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے، اپنے خالق اور مالک کا شکر گزار، اس کا فرما بردار بنائیں، اور ہم اپنے ایسی تعلیم و تربیت دیں کہ ہماری اولاد اللہ تعالیٰ سے جڑی رہے، اس کی فرما بردار ہو، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، نافرمانی سے بچائے اپنے آپ کو، اور اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کرے۔
دکھ میں، درد میں، خوشی میں، غمی میں اللہ رب العالمین کا رجوع کریں، جیسے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دوستو اللہ کے رسول کا یہ فرمان بڑا اہم ہے۔ اور فرمایا ان اللہ سائل کل راع اما استرعى احفظه ام ضيعه۔ قیامت کے دن انسان سے اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، جو ذمہ داری ڈالی ہے، اور خصوصاً اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا احفظه ام ضيعه، اس ذمہ داری کو ادا کیا یا کوتاہی لاپرواہی سے ضائع کر دیا۔ نہ آپ نے اگر ارشاد فرمایا حتی یسأل الرجل عن اہلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے پوچھے گا ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا، اولاد کی تعلیم و تربیت اور اللہ تعالیٰ سے جوڑنے اور جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہم نے تمہارے اوپر ڈالی تھی، تم نے ذمہ داری کو ادا کیا یا ذمہ داری کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا کیا کرتے، اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب ان یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، اس امت کے لوگو، یاد کرو ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے یعقوب کو جب اپنی اولاد کو بلا کے بیٹھایا اور تعلیم دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے پوتے اور پوتیوں، اور خبردار فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان اللہ اصطفى لكم الدین، اللہ نے تمہارے لیے بہترین دین اسلام توحید کو پسند کیا ہے، مرتے دم تک توحید کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق سے فرمائے، اور سب سے پہلے ذمہ داری جو ہے اولاد کو توحید کے ذریعے، اللہ کی الفت محبت کے ذریعے، اللہ کے اطاعت عبادت کے ذریعے اولاد کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اسی چیز کا حکم دیا ہے، ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا دستور تھا اذا افصح الغلام، جب بچہ بات کرنے لگتا تو سب سے پہلے آپ سورۃ اسراء کی آخری آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سب سے پہلے آیت کا درس دیتے، سمجھاتے، آیت یاد کراتے، اور جس آیت کے اندر توحید خالص اور ہر قسم کی شرکی ممانعت کی گئی ہے اور توحید کی تاکید کی گئی ہے، تو دوستو کم سے کم اس آیت کو لے کر کے بیٹھیں اور اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ والدین کی دوسری بڑی ذمہ داری جو آج خطبے میں بیان کی گئی ہے وہ ہے آپ حضرات کو جو پیغام پہنچانا ہے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ پہنچانے کا جو موقع اور سننے کا موقع ملا ہے، یہ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے ہمیشہ انسان اپنی اولاد کو سلامتی کی، امن و امان کی اور ہر قسم کے نقصانات اور خسارے سے، ہلاکتوں و تباہی سے بچنے کی تاکید کریں۔ باپ اپنے اولاد کو لے کر کے بیٹھیں اور سمجھائیں کہ ہاں اس چیز میں تمہاری بھلائی ہے، یہ خیر ہے، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، اور اس میں اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، اس پر اسلام کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ بہت ہی ضروری ہے کہ انسان اپنی اولاد کو نقصان سے بچنے، ہر قسم کے نقصان سے بچنے اور ہر قسم کی بھلائی حاصل کرنے کی تاکید کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود کے اندر اپنے پیارے نبی نوح
نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کشتی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے بچے کے نقصان سے بچانے کی فکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع القوم الکافرین, اے پیارے بیٹے آ جا میرے پاس, میرے ساتھ سوار ہو کر کے میرے زمرے میں شامل ہو کر کے اپنے آپ کو ڈوبنے, نقصان اور خطرے سے بچا لے, کافروں کا ساتھ چھوڑ دے. یا بنی ارکب معنا, بیٹے ابھی بھی چاند سے تو میرے پاس آ جائے. ایسے نازک وقت میں بھی اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نقصان سے بچانے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے. نمبر 3, بہت ہی ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنی اولاد کو تاکید کرے. جس معاشرے میں, جس ماحول میں, جس علاقے میں رہتا ہے, وہاں اخلاق, وہاں کے تہذیب اور وہاں شریعت کے مطابق جو چیزیں نافذ ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے اور اس کا احساس دلانے اور اس کی پابندی کرنے کی کوشش کرے, جو بہت ہی ضروری ہے. بغیر اس کے کام نہیں بنتا. اور اولاد کی تربیت کے لیے بہت ہی ضروری ہے آپ زبان سے تو تربیت کریں اور اپنے عمل سے اسے کر کے دکھائیں, اور تاکہ اولاد عملی طور پر اپنی تربیت کر سکے آپ کے اعمال کو دیکھ کر کے. اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کی تربیت کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 4, بہت ہی ضروری ہے, ہمارے فرائض میں سے ہے, ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اولاد سے ہم ایسے پیش آئیں, الفت, محبت, کہ اولاد کو احساس ہو کہ ہمارا باپ ہم سے محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے, لاڈ کرتا ہے, ہماری فکر کرتا ہے. بچپنے سے لے کر کے مرتے دم تک اولاد کے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہیے. اپنے آپ کو اس طرح سے اولاد کے ساتھ پیش کریں تاکہ اولاد آپ کو یاد کرے, احساس ہو کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ بڑا لاڈ پیار کا ثبوت دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بڑا سمجھما ہے, ایک صحابہ کرام کے بچے آتے رہے, ان سے لاڈ کرتے, پیار کرتے. ایک اجل انسان اقرا بن حابس بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا بس افسوس کی بات ہے تمہارے بچوں کی ناک بہ رہی ہے, رات ٹپک رہی ہے, ایسے بچوں کو بوسا دیتے ہو, لاڈ اور پیار کرتے ہو, تمہارے اوپر اس گندگی پر, ایسے گندے بچوں سے لاڈ اور پیار کرنے پر. اللہ کے رسول نے پوچھا ارے اللہ کے بندے تیرے بچے ہیں؟ کہا ہمارے 1-2 بچے نہیں, ہمارے پاس 10 بیٹے ہیں, لیکن میں نے آج تک اپنے کسی بچے کو بوسا نہیں دیا. ناک بہ رہی ہے, رات ٹپک رہی ہے, ہماری طبیعت نہیں کہتی کہ ایسی حالت میں بچے سے لاڈ اور پیار کرے. اور ہمیں سن لے, اگر تیرے دل سے اللہ نے اولاد کی محبت اور شفقت نکال لیا ہے تو میں نہیں ڈال سکتا. فرمایا ما لا یرحم لا یرحم, جو اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا, میں اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں محبت کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 5, بہت ہی ضروری ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے اپنے خاندان, اچھائیاں, برائیاں, حقوق اللہ, حقوق العباد, ان کو بیٹھ کر سمجھائیں. اولاد اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے گی, باپ اچھی باتیں بتائے گا, بچے اس کو یاد کریں گے. اور آخری چیز یہ بھی ہے, بڑی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کریں اور کوشش کریں کہ گندے دوستوں سے بچے, اچھے لوگوں سے دوستی کرنے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تاکید کریں تاکہ بچہ آپ کا برے دوستوں کی دوستی سے برباد نہ ہو جائے, بگڑ نہ جائے. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے, اپنی اولاد کی اچھی صحبت کی تاکید کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مرحم, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کا ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین متحد عرب امارات پر اپنے رحم و کرم کو نازل فرما. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اس کو ہرا بھرا بنا دے. الہ العالمین شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان و انصار کی مدد فرما, اچھے کام لے, برائیوں سے روک لے. حاکم شارکا سلطان اللہ رب محمد بن سلطان, اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرما. ہر بلا ہر آفت سے ان حالات کو بچا دے. الہ العالمین ان حالات سے کام لے جس میں آپ کی بھلا, امت کی بھلا, قوم اور وطن کی خیر ہے, اور ہر نقصان دہ چیز سے بچا لے.
الہ العالمین جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو باقی رہے زندہ ہیں صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اس وبا کے اندر جو دنیا مبتلا ہے اللہ مسلمان ملکوں سے اور عام لوگوں سے وبا کو اٹھا لے، اور جو بیمار ہیں انہیں صحت عافیت نصیب فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔